اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہوگی اور تم نے دیکھ لیا کہ وہ لوگ گروہ کے گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہو، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا، وہ جلدی برکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہیں، اس کے گلے میں موج کی رسی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے، وہ معبود برحق بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے اور کوئی اس کا ہم سفر نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، اور شب طریق کی برائی سے جب اس کا اندھیرا اچھا جائے، اور گہروں پر پھونکنے والوں کی برائی سے اور حسد کرنے والوں کی برائی سے جب حسد کرنے لگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگ کے حقیقی بادشاہ کی، لوگوں کے معبود برحق کی شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات سے ہو یا انسانوں میں سے، جنات میں سے انسانوں سے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ دیکھیں کہ آج ماشاءاللہ الحمدللہ ہم نے پہلی قرآن کلاس جو ہے نا وہ ماشاءاللہ جو ہے نا وہ ہم نے کہہ لیں کہ ریکارڈنگ کر لی ہے، تو دیکھیں کہ ابھی انشاءاللہ پورا قرآن پاک ہم نے انشاءاللہ ریکارڈ کرنا ہے، اور انجینئر صاحب نے استاد محترم نے بتایا کہ ہر گھر میں
قرآن کلاس یعنی ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے. ماشاءاللہ ہمارے حافظ صاحب حفظ کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ ادھر سے حفظ شروع ہوتا ہے, تو ہم ادھر سے ہم نے سٹارٹ کر لی ہے. اور میں بچوں کے حوالے سے ڈسکس کر دوں کہ یہ جو 3 آخری صورتیں ہیں نا, اخلاص فلق ناس, اخلاص فلق ناس, یہ بچوں کو صبح و شام دم کر کے یعنی 3 مرتبہ, 3 مرتبہ یہ, 3 مرتبہ یہ, 3 مرتبہ یہ, 3 مرتبہ پڑھ کے بچوں کو دم کی کریں. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں, آپ سب جو غلطی ہے وہ مجھے آپ نے بتانی ہے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اچھا یہ دیکھیں کہ سر ہم نے 5 آیتیں پڑھی ہیں سورۃ بقرہ کی, پہلی 5 آیتیں. الف لام میم, اس کا کوئی ترجمہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا. اچھا ابھی جو 2 نمبر مولوی ہیں نا, 2 نمبر مولوی وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی الف لام میم ذالک الکتاب یعنی کہ الف لام میم کا ترجمہ ہی نہیں کسی نے کیا. اچھا جی, ایتھوں ایک ہی ثابت کرنا چاہتے نے, کہندے نے کہ جی الف لام میم دا ترجمہ کیڑا مائی دا لال جڑا دس سکے, لہذا دا مطلب ہے کہ تساں ڈائریکٹ ترجمے دے نال نہیں پڑھنا. اور میں انہوں فقہ حنفی دے مولویوں نو کہاں گا کہ سر یہ جڑا اعلیٰ حضرت نے ترجمہ لکھیا ہے, حالانکہ اعلیٰ حضرت دا ترجمہ نہیں, اسی دوسری قرآن کلاس سے اعلیٰ حضرت دا بھی اتنے ترجمہ لے کے آواں گے, اہل حدیثاں دا ترجمہ ہے, اسی بریلویوں دا ترجمہ یعنی سنیاں دا ترجمہ بھی اسی انشاءاللہ تعالیٰ سامنے لے کے آواں گے. اسی کہاں گے کہ سر یہ جڑی کہانی کرائی جے کہ بھی ترجمے دے نال قرآن پاک نہیں پڑھنا, تے اعلیٰ حضرت ساڈے واسطے ترجمہ کر کے گئے نے بھی ساڈی مادری زبان جڑی اردو ہے تے اساں تے اردو دے وچ قرآن پاک پڑھنا ہے نا. تے جتھے کہو گے جی تانوں کیڑی کوئی سارے کو کئی آیتاں ایسی نے جدی سمجھ نہیں آندی, تانوں نہیں آ سکتی, تو اللہ قرآن پاک چ کہہ رہے ہیں کہ جس آیت کی سمجھ نہ آئے اہل علم سے پوچھو. ٹھیک ہے جی, اسی اہل علم کو جا کے پوچھاں گے, یعنی جڑے تانوں دسن دے نے اس ٹائم انجینئر محمد علی مرزا صاحب. اس تو علاوہ قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے 4 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے. تو کوئی ہے سوچے سمجھے, سر اللہ کہہ رہا ہے قرآن آسان ہے, تسی آندے ہو نہیں جی مشکل ہے. اے کی گل ہوئی, اے 2 نمبر ہی کرن دے ہو نا سیدھی. صدق اللہ العظیم.